اگر آپ ایک ایک فٹ کے 100 گڑھے کھود دیں گے پانی نہیں نکلے گا. ایک گڑھا کھودنا ہے آپ نے اور وہ 100 فٹ گہرا کھودنا ہے, پانی نکل آئے گا. It means that multiple streams are not acceptable. بہت مختلف محاذوں پہ آپ جنگ کا آغاز کر دیں گے, بہت سی چیزیں کٹھی شروع کر دیں گے, بہت جگہوں پہ ٹانگیں اڑا دیں گے تو رزلٹ ٹھیک نہیں نکلے گا. آج دنیا کے سپر رچ لوگ, جو امیر ترین لوگ ہیں, ان کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے انہوں نے جب آغاز کیا تھا تو مختلف جگہوں پہ ٹانگیں نہیں اڑائیں, ایک چیز کو پکڑا, جان لگا دی اس میں. یاد رکھیے, جس دن فشر مین یعنی مچھیرا وہ سمندر نہیں جاتا مچھلیاں پکڑنے, گھر بیٹھ کے کشتی کو درست کرتا ہے, گھر بیٹھ کے جال کو بنتا ہے, یعنی وہ اہم ترین کام جو مین کام ہے اس کا وہ نہیں کرتا, تو ایسے کام کرتا ہے جو مین کام کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں. دیکھ لیجئے, بطخ وہ تیرتی بھی ہے اور بھاگتی بھی ہے اور اڑتی بھی ہے, چھلانگے چھلانگے لگا لیتی ہے اور کوئی کام صحیح نہیں کرتی, تینوں کام بس ایوریج کرتی ہے. چیتا صرف دوڑتا ہے اور 130 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ لیتا ہے. پتہ چلا کہ فوکس پورا نہیں ہوگا تو نتیجہ بھی پورا نہیں آئے گا. ملٹیپل سٹریم کو فوکس نہ کریں, ایک چیز پہ فوکس رکھیں. ہاں, جب کام چل جائے, چڑھ جائے, وہ ایک بات آگے سے آگے بڑھنا شروع ہو جائے, اب آپ مختلف جگہوں پہ کام شروع کر سکتے ہیں. Now this is plausible. یاد رکھیے, if you feel curious or if you feel anxious that I have been judged, اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ وہ تو بہت آگے نکل گیا جبکہ میں اتنی آگے نہیں نکل سکا, تو تھوڑا سا مائنڈ چینج کریں اور یہ بیٹھ کر رک کر سوچنا ہے کہ ہم سب الگ الگ ہیں. وہ الگ ہے, میں الگ ہوں, میں خود سے ایک انسان ہوں الگ مائنڈ سیٹ کا. جب آپ یہ سوچیں گے نا, اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا آپ میں کتنی صلاحیتیں ہیں. اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ what a gift you are on this earth. اس پلانٹ ارتھ پہ کتنا بڑا تحفہ ہے آج. دیکھیں, یہ پورا نظام ہے نا, جس نظام کا آپ بھی ایک حصہ ہے. اس میں سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, 87 لاکھ قسم کے جانور ہیں, 4 لاکھ سے زیادہ قسم کے پودے ہیں, آپ بھی اس میں ایک پارٹ ہیں. اور سب چیزیں جس خالق کائنات نے بنائی وہ آپ کا بھی خالق ہے, اور ہر چیز منفرد ہے, یونیک ہے, آپ بھی منفرد ہیں اور یونیک ہے. اور یہ سن لیجئے گا کہ ہر چیز پر سیزن آتے ہیں, سیزن. آپ پر بھی سیزن آتا ہے, ہر ایک کی اپنی ردم اور اپنی ٹائمنگ ہوتی ہے. آپ کی ہار جیت بھی الگ ہے, آپ کا عروج و زوال بھی الگ ہے. ایوری تھنگ از ڈفرنٹ. بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ریلیکس رہنا ہے, نہ کسی سے کوئی مقابلہ ہے اور نہ ہی کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت ہے. ریلیکس رہنا ہے. ہاں, جب بھی دن کا آغاز کریں یہ سوچ کے کرنا ہے کہ I will do my best today. آج کے دن میں اپنا بہترین کام کر کے دکھاؤں گا. گھر سے نکلو, راستہ خود بخود بن جائے گا. پہلا قدم تو اٹھاؤ, حوصلہ ملے گا, آگے ترقیاں ملتی چلی جائیں گی. آپ اگر کھڑکی سے کھڑے ہو کے باہر دیکھ رہے ہیں کہ جی دھند بہت زیادہ ہے, میں نکلوں کیسے؟ او بھائی, دھند تو ہے, یعنی تھوڑا سا کلیئر نہیں ہے معاملہ. آپ پہلا قدم رکھیں, اس دھند کے اندر ہی سڑک موجود ہے. اگر آپ صرف رستے کی تلاش میں ہی کھڑے ہیں کہ رستہ نمودار ہوگا تو میں چلوں گا, پھر تو سال پورا گزر جائے گا, آپ کی ذات میں بہتری کوئی نہیں آئے گی. یاد رکھیے, دنیا میں 2 طرح کے انسان ہیں. نمبر 1 گروپ, کون سا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہی پریشان ہوں, باقی سارے موج میں ہیں. اور نمبر 2 گروپ کون سا؟ وہ کہتے ہیں میں موج میں ہوں, باقی سب پریشان ہیں. آپ مجھے بتائیے آپ کا تعلق کس گروپ سے ہے؟ اگر تو آپ گروپ 1 میں ہیں, اپنے آپ کو پریشان کہتے ہیں, تو تھوڑا سا جمپ مار کے گروپ 2 میں آ جائیں, آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی. اینڈ ریمبر, if you can't beat the fear, do it scared. اگر آپ ڈر کو ختم نہیں کر پا رہے تو ڈرتے ڈرتے وہ کام کریں, ڈر ڈر کے وہ کام کریں, لیکن کام ضرور کریں. کام نہیں رکنا چاہیے, ڈر آپ کے کام کو نہ روک دے. کسی نے سوال کیا, جناب کیا آپ کبھی نروس نہیں ہوتے اپنے کام کے دوران؟ نروس نہیں ہوتے؟ جواب ملا, میں نروس ہوتا ہوں لیکن نروس ہوتے ہوئے بھی کام کرتا ہوں. جسٹ ڈو اٹ نروس, جسٹ ڈو اٹ ٹائرڈ. کبھی کبھار آپ تھکے ہوتے ہیں, تھکے ہوتے ہوئے آپ کام کریں. جسٹ ڈو اٹ ڈپریشن, آپ کا دماغ خراب ہوا ہوا, انگزائٹی ٹینشن چڑھی ہوئی ہے, پھر بھی کام کرنا ہے. جسٹ ڈو اٹ بروک, کبھی کبھی آپ ٹوٹے ہوتے ہیں, ٹوٹے ہوتے ہوئے بھی کام کرنا ہے. جسٹ ڈو اٹ لونلی, کبھی کبھار تنہائی محسوس کر رہے ہوتے ہیں, تنہائی محسوس کرتے کرتے بھی کام کرنا ہے. آئیڈیل سرکمسٹانسز اور آئیڈیل ایموشنز کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں جناب بہترین منظر, بہترین ماحول ہوگا اور بہترین جذبات ہوں گے تبھی کام کروں گا. نو, جسٹ ڈو اٹ اینی ویز. کام کرنا ہے, کام کر کے دکھانا ہے. جیت رہے ہیں, کام کرنا ہے.
जीत नहीं मिल रही, काम करना है। जीत कम मिल रही है, काम करना है, काम करने से नहीं भागना, क्योंकि ये काम करना और करते रहना, जिसे आप इस्तिकामत कहते हैं, इसी में जादू पोशीदा है। तो ज़हनी दबाव से बचना चाहते हैं तो जो गुफ्तगू हमने की उस गुफ्तगू को दोबारा सुन लीजिएगा। हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं कि शदीद ज़हनी दबाव में भी आप पुरसुकून कैसे रह सकते हैं। नंबर 1 इज माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी मुराकबा, डीप ब्रीदिंग वगैरह, ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। याद रखिए 2 किस्म के नर्वस सिस्टम होते हैं इंसानी जिस्म में। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपको अलर्ट करता है, तेज करता है, फास्ट हो जा, काम आ गया, अलर्ट हो जा, बस जल्दी जल्दी कर ले, अलर्ट करता है। और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो आपको रिलैक्स करता है, रिलैक्स करता है आपको। इसके बनते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, फीड एंड ब्रीड, यानी ये रेस्ट की तरफ लेकर आएगा। जब ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा ना, आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा, हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाएगी, ब्रीदिंग जो है वो भी तेज हो रही है, वो भी नॉर्मल हो जाएगी। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रखा करें ताकि आप सुकून में रहें और आराम में रहें। इसका पहला तरीका तो है डीप ब्रीदिंग, यानी आप 4 सेकंड तक सांस अंदर लेकर जाएं, 7 सेकंड तक उसको रोक के रखें, फिर 8 सेकंड तक मुंह गोल करके सांस को बाहर निकालें। ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देगी। दूसरा, सुबह उठ के मुंह पे ठंडे पानी के छींटे मारने से और गर्म पानी के गरारे करने से, फितरत के करीब होने से, बच्चों का प्यार वगैरह, ये भी आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करती है और ये बहुत जरूरी है। नंबर 2 इज लीव टॉक्सिक पीपल एंड सिचुएशंस। ये जहरीले किस्म के लोग जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं ना, इनको छोड़ दें। जब आप इनको छोड़ेंगे ना, तो इसकी मिसाल यूं लें जैसे आप अंधेरे से रोशनी में आ गए। आप बीमार थे, आप आ नहीं रहे थे, लेकिन अब आप अस्पताल में आ गए। आपका इलाज होना शुरू हो जाएगा, आपकी भूख बेहतर हो जाएगी, आपकी नींद बेहतर हो जाएगी, आपकी जिल्द में भी चमक आ जाएगी, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। और ये जिल्द की चमक दर हकीकत आपका जिस्म आपको थैंक यू कह रहा होता है कि शुक्र है तुमने इस टॉक्सिक बंदे को, जहरीले बंदे को छोड़ दिया। देखिए वक्त जाया हो रहा है, जितनी भी तकलीफ आपको हो, बंदा छोड़ना पड़ेगा, ये लाजमी है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे रॉकेट के साथ ना बूस्टर लगा होता है, वो बूस्टर रॉकेट को ऊपर लेकर जाता है, लेकिन एक सतह पर पहुंच के वो बूस्टर गिर जाता है, रॉकेट आगे मदार में चला जाता है। उस बूस्टर का साथ ही उतना था, आगे वो जा ही नहीं सकता था। इसी तरह बहुत से लोग आपकी जिंदगी में भी ऐसे हैं जो उन्होंने एक हद तक आपको उड़ान देनी थी, उसके बाद उनकी अपनी उड़ान खत्म हो चुकी है, आपने आगे खुद उड़ना है। सो रिलाई ऑन योर ओन शोल्डर्स। इनको छोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी तरक्की की राह में रुकावट बने हुए हैं। एंड नंबर नेक्स्ट इज ग्रोथ माइंडसेट। जितना भी प्रेशर आ जाए, मसाइब और अलाम के ढेर लग जाए, तकलीफें और आजमाइशें मुंह खोले सामने खड़ी हों, अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है कि मैंने तो आगे बढ़ना है, मैंने तो आगे बढ़ना है, अब कोई भी चीज आपकी राह में रुकावट नहीं बनेगी। वो मसाइब व अलाम धमकी नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी बन जाएंगे। आप देखेंगे कि ये रास्ता बंद हुआ है तो मैं नया रास्ता कौन सा ढूंढूं, ये दरवाजा बंद हो गया अब मैं नया दरवाजा कौन सा खटखटाऊं। सामने से चट्टान आके गिर गई, जो रेगुलर पाथ था वहां तो अब बंदिश हो गई। अब आप नई चीजों को तलाश करेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट है। मैंने बढ़ना है, हर लम्हा पिछले लम्हे से मैं ज्यादा बेहतर हो चुका हूंगा। ये जहन जब बन जाता है ना, यकीन कीजिए इंसान अनबीटेबल हो जाता है। एंड नंबर नेक्स्ट इज सेल्फ केयर। याद रखिए मजबूत जिस्म मजबूत दिमाग बनाता है, और जहनी दबाव से अगर बचना है तो जिस्म की मजबूती तो बहुत जरूरी है। याद रखिए बीमारी तो खुद बहुत बड़ा जहनी दबाव है। एक बंदा जो बीमार हो जाता है उसके अखराजात भी बढ़ जाते हैं। बंदा बीमार हो गया तो अब वो चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, मिजाज में तब्दीली आ जाएगी, अपने आप को बोझ बोझ समझने लगेगा। तो आपने सेल्फ केयर करनी है, बीमारी से भरपूर बचने की कोशिश करनी है अगर आप जहनी दबाव से बचना चाहते हैं। अच्छी नींद, मुनासिब खुराक, एक्सरसाइज, वर्क लाइफ में और डोमेस्टिक लाइफ में मुनासिब फर्क, ये सब बहुत जरूरी है। नंबर नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंट। इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाएं। हमारे इसी यूट्यूब चैनल सुभान अत्तारी पर अलग से एक पॉडकास्ट है इमोशनल बैलेंस के बारे में, जज्बात पे कंट्रोल करने के बारे में, वो सुन लीजिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इमोशंस मैनेजमेंट किस तरह होती है कि आपको अपने जज्बात का भी पता होना चाहिए और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके जज्बात का भी पता होना चाहिए। जज्बात पर कंट्रोल करना ये कोई विरासत में नहीं मिलता, ये बाकायदा किसी का सिखाया नहीं जाता, ये तो आपको अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। और अगर आपने ये सलाहियत अपने अंदर पैदा कर ली, आप अनबीटेबल
کنٹرول ہو جائیں گے. جذبات پر کنٹرول کرنا, ڈونٹ گیٹ بریک, ایک دم سے ٹوٹ نہ جایا کریں, ایک دم سے بہ نہ جایا کریں, موڈ کے پیچھے لگ کے زندگی برباد نہ کریں, بلکہ سٹینڈرڈ کے مطابق فیصلہ کرنا سیکھیں. اور اگر ذہنی دباؤ سے بچنا چاہتے ہیں اور شدید ذہنی دباؤ کے دوران بھی پرسکون رہنا چاہتے ہیں, اپنی ٹاکس کو پازیٹیو کر لیں. سیلف ٹاک, سب سے زیادہ وقت آپ اپنے ساتھ گزارتے ہیں, سب سے زیادہ باتیں آپ اپنے ساتھ کرتے ہیں, تو اپنے ساتھ کی گئی باتوں کو پازیٹیو کریں. اگر آپ ہمیشہ اپنے ساتھ نیگیٹو بات کریں گے, میرا تو نصیب ہی خراب ہے, میرے تو بچے ہی ایسے ہیں, میری تو بیوی ایسی ہے, میرا تو ہمسایہ ایسے ہے, رشتہ دار ریک پولنگ کرتے ہیں, باس میرے خلاف ہے, سارے کولیگز بھی مجھے نیچا گرانا چاہتے ہیں, اگر آپ یہی باتیں اپنے آپ سے کرتے جائیں گے تو دباؤ بڑھے گا. یہ دماغ پریشر نہیں, پریشر کوکر بن جائے گا. اس لیے آپ نے اپنے آپ سے پازیٹیو بات کرنی ہے. اپنی تعریف کریں, اپنی حوصلہ افزائی کریں, اپنے آپ کو سنبھالیں. وہ باتیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ کا پارٹنر یا آپ کے امی ابو آپ سے کرتے ہیں اور وہ نہیں کر رہے, تو آپ اپنے آپ سے خود کر لیں, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کر لیں. when you do all these things then you will become a super power and any big pressure will not have an impact on your mental well-being. and number next is time management. یاد رکھیے, مسائل کو اور مشکلات کو, ایشوز کو اکٹھا نہ ہونے دیں. جیسے آئے اس کو حل کرتے چلے جائیں. اگر یہ مسئلہ دیر تک رہے گا اور آپ حل نہیں کریں گے تو یہ بھاری ہو جائے گا. جیسے تھوڑا سا پانی اپنے گلاس میں پکڑا ہوا ہے, اس کا ایک وزن ہے, آپ وہ پانی پکڑ کے رکھا ہوا ہے آپ نے, ابھی وزن ہے, آدھے گھنٹے بعد اس کا وزن آپ کو 10 گنا زیادہ محسوس ہونے لگ جائے گا, حالانکہ پانی اتنا ہی ہے. اسی طرح جو مسائل آپ کو آئے ان کو جمع نہ ہونے دیں. جیسے ہی مسئلہ آئے فوراً اس کے حل کی طرف توجہ دیں. مشکل آتی ہے, اپنا حل بھی ساتھ لاتی ہے. کچھ لوگ صرف مشکل کی مشکل ہونے کو دیکھتے رہتے ہیں, اور بعض سمجھدار ایسے ہیں کہ وہ فوراً وسائل ڈھونڈتے ہیں, فوراً پیسہ, مشورہ, ٹائم, وقت وہ اکٹھا کرتے ہیں, کسی طریقے سے مسئلہ ختم کیا جائے. مسئلے تو آتے رہیں گے, آپ جب مسئلے حل کرتے چلے جائیں گے تو حل کرنے کا ایسا ہنر آپ میں پیدا ہو جائے گا کہ لوگ اپنے مسائل آپ سے حل کرانے کے لیے آئیں گے. تو ٹائم مینجمنٹ بڑی ضروری ہے, کلٹر نہ ہونے دیں. ہر ٹائم ہو کہ جی ہر کام کے لیے ایک وقت ہے, ہر وقت کے لیے ایک کام ہے, اور کون سا کام بہت زیادہ اہم ہے, کون صرف اہم ہے, کون جو ہے وہ بالکل اس کے اوپر توجہ نہیں دینی. آل دیز تھنگز میٹر. ٹائم مینجمنٹ کرنی بہت ضروری ہے. اینڈ دین سوشل سپورٹ, یہ بہت ضروری ہے. یاد رکھیے, یو کی ناٹ فلائی سولو آل دا ٹائم. آپ تنہا نہیں اڑ سکتے. آپ کی اڑان ایک خاص حد تک رہے گی, اس کے بعد آپ کی اڑان رک جائے گی. آپ جتنے بھی ذہین, طاقتور, محنتی, پیسے والے ہو جائیں, ٹیم لینا بڑا ضروری ہے. یو نیڈ ٹو بلڈ اے ٹیم. اکثر لوگ یونیورسٹی میں ٹیم بنا لیتے ہیں, اکثر آتے ہیں محلے دار کو, بیٹے کو, ہمسائے کو, کسی رشتہ دار کو ساتھ ملا کر ٹیم بنا لیتے ہیں. سوشل سپورٹ بہت ضروری ہے. اس طرح آپ کا دماغ جو ہے وہ دباؤ میں نہیں آئے گا. اور اگر کوئی ایسا سانحہ آ گیا جو آپ کو شدید ذہنی دباؤ دے رہا ہے, وہ سانحہ وہ بھی مدھم ہو جائے گا اگر آپ کی سوشل سپورٹ ہوگی. دیکھیں, کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی جو ہے وہ عیادت کرنے آتے ہیں, کوئی مر جاتا ہے تو تعزیت کرنے آتے ہیں. وہ بتانا یہی مقصود ہوتا ہے کہ جی وہ تو چلا گیا, ہم تمہارے ساتھ ہیں, سوشل سپورٹ تمہارے ساتھ ہے. اینڈ وی آل ڈیپینڈ آن ایچ ادر. ہم سب ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. میں بھی کسی کرسی پر بیٹھا ہوں, یہ کرسی کسی نے بنائی ہے. میں گاڑی پر چل کے آیا ہوں, بیٹھ کے آیا ہوں, وہ گاڑی بھی کسی نے بنائی. لائٹیں لگی ہوئی ہیں, یہ مائک ہے, ایوری تھنگ یعنی ایک نیٹ ورک ہے. ہم ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی سروسز سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تبھی معاشرہ ایک اسموتھ فلو کے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے. اینڈ دین فوکس آن وٹ یو کین کنٹرول. یہ بات مان لیں کہ اس دنیا میں سب چیزوں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس پہ کنٹرول ہے. تو اگر آپ کی توجہ ان چیزوں پر ہوگی جن پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, تو پھر مایوسی ہوگی, ٹینشن, انگزائٹی کے جذبات ابھریں گے. موسم کیسا ہے, آپ کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. آنے والی کوئی موت, اس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ایک دم سب کچھ میں نے تو ٹھیک کیا تھا پھر بھی نقصان ہو گیا, اس پہ بھی آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیے کہ کن چیزوں پہ آپ کا کنٹرول ہے اور کن چیزوں پہ کنٹرول نہیں ہے. کیونکہ جب ذہنی دباؤ آتا ہے نا, تو ساتھ اپنے ٹینشن, انگزائٹی لے کر آتا ہے. انسان پریشان ہو جاتا ہے, دماغ میں دھند چھا جاتی ہے, ڈیسیژن میکنگ کرنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے, اور بندہ پریشان سا رہتا ہے, اور دکھ, تکلیف, مایوسی کے جذبات بھی ابھر کے آتے ہیں. ایسے وقت میں بہترین چیز یہ ہے کہ وہاں دیکھیں جہاں آپ کا کنٹرول ہے, اور جہاں کنٹرول نہیں ہے وہاں سے نظر ہٹا دیں, اللہ کے سپرد کر دیں. انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی.
اور جو بھی معاملہ ہے, جو بھی صورتحال ہے, اس کو ری انٹرپریٹ کریں. دیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ہر چیز کے اندر مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے. بعض لوگ منفی پہلو پر ہی ٹکی ہو جاتے ہیں, اسی کو کھنگالتے رہتے ہیں, اسی کو کھودتے رہتے ہیں اور اندر تک چلے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مثبت پہلو کو دیکھیں. جب آپ مثبت پہلو کو دیکھیں گے نا, آپ کو اپرچونٹیز نظر آئیں گی, مواقع نظر آئیں گے, اور یہ جو دباؤ ہے, ذہنی دباؤ, یہ بھی کم ہوگا. کیونکہ ذہنی دباؤ جب بھی آتا ہے نا, ہم پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں حل نہیں مل رہا ہوتا, ہمیں سولوشن نہیں مل رہا ہوتا. جس مرضی مسئلے کا سولوشن مل جائے نا, یقین کریں ایک دم سے وہ تکلیف وہ راحت میں بدل جاتی ہے. تو جب بھی آپ پازیٹیو سوچیں گے, آپ کے سامنے حل اور سولوشنز کی پوری لسٹ آ جائے گی. جس کو مرضی کلک کریں, زندگی کو آسان